الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ذکر ہو رہا تھا کہ ایک آدمی پرسکون زندگی اور نفسیاتی امراض سے پاک روح کیسے بنا سکتا ہے۔ اور تذکرہ یہ تھا کہ ہم سب لوگ اپنی جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور کام صرف اتنا سا ہے کہ اس کی نشاندہی کر دی جائے اور علاج بالآخر انسان نے خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی چیز جو انسان کو قابو کرنا چاہیے اور انسان کو پرسکون زندگی کے لیے جس نفسیاتی بیماری پر قابو پانا چاہیے اور طاقت لگا کے روح کی اسے کنٹرول کرنا چاہیے، اور وہ بیماری اتنی بڑی ہے کہ کوئی آدمی فرض کیجئے کہ وہ نشہ کرتا ہو تو اس نشے سے روح کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا اس بدتر بیماری سے پہنچتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان طعنہ دینے لگے، عمر بھر طعنہ سن کے اس کا جواب نہیں دینا اور ساری زندگی خود طعنہ نہیں دینا۔ بس اتنی سی بات ہے، اس پہ لوگ کہیں کہ یہ شخص بے غیرت ہے، اس شخص نے جواب نہیں دیا، یہ جملے سن لینا زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ وہ دونوں میں سے ایک حرکت بھی کرے، یعنی طعنہ دے یا طعنہ سنے اور کنٹرول نہ کر سکے۔ بس یہ بات ہے بیماری، اور اب اس کی تشریحات ہی ہیں۔ آپ نے ایک صورت بارہا سنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، یا خدا نے اس کی عاقبت کی خبر دی کہ یہ شخص برباد ہو جائے گا یا تباہ ہو جائے گا۔ کون شخص؟ ہمزہ اور لمزہ، دو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ ہمزہ اور لمزہ کے معانی کیا ہیں؟ یہ عدل بدل میں استعمال ہوتے ہیں، اور ہمزہ کہتے ہیں اس شخص کو جو دوسرے کو طعنہ دے، اور لمزہ وہ انسان جو کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرے اور اس شخصیت میں عیب نکالے۔ قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں بہت سے کافر ایسے بھی ہیں جو آپ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو جو آدمی اعتراض کرتا ہے، اپنے بڑوں کی کسی چیز میں عیب نکالتا ہے، اسے کہتے ہیں لمزہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ سکھاتا ہے
کہ ہم نے اول تو اپنے سے علم، رتبہ، عمر کسی اعتبار سے کوئی بڑھا ہوا ہے تو اس کی تقسیم میں عیب نہیں نکالنے۔ والد نے کر دی تقسیم، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ دادا تقسیم کر گئے جائیداد کو، بس ٹھیک ہے، وقت تھا گزر گیا۔ اب اس میں عیب نکالنے سے والد اور دادا تو پہنچ گئے قبروں میں، اب کیا کر لینا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ برباد ہو جاؤ گے اگر اپنے بڑوں پر اعتراض کرو گے۔ ضرورت کے وقت آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی یہ والد صاحب دادا فلاں کے زمانے سے تقسیم غلط چلی آ رہی ہے، عدالت میں گواہی دینی ہے، کوئی خاندانی جھگڑا اور چیز ہو گئی ہے، فیصلہ کرنا ہے، یہ ضرورت کے موقع ہیں نا۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہر وقت بیٹھ کے اپنے بڑوں کے عیب گنتا رہے اور طعنے دیتا رہے۔ اسی لیے ہمزہ اور لمزہ پہ اسمعی نے لکھا ہے، یہ اسمعی جو تھا اس نے پوری عمر گزاری ہے قبیلوں میں گھوم گھوم کے، بہت بڑا لغت کا ماہر تھا، بڑی خوبصورت اس نے کتاب لغت پہ بھی لکھی، اور ساری زندگی گزاری کہ یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کس شہر میں، ایسی اردو سے مثال دیتے ہیں، لوگ بولتے ہیں اڑے، اور کہاں جا کر یہ لفظ ارے اس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کہاں کہتے ہیں کہ اپنے تئیں، اور کہاں بولتے ہیں کہ اپنے لیے۔ غالب نے بھی اس پہ بڑی بحث کی ہے۔ تو ایسے بھی ہوتے تھے جو زندگی بھر وقت الفاظ کا خیال کرتے تھے۔ اردو میں دیکھ لیں، لاش آ گئی، نعش آئی۔ اب نعش اس تابوت کو کہتے ہیں جس میں میت کو رکھا جاتا ہے، یا میت رکھی ہوئی ہے، لاش کو نہیں کہتے۔ لاش الگ چیز ہے، نعش الگ چیز ہے۔ اور اب ایسے اردو دان اور اردو سپیکنگ آئے ہیں جنہیں کے بچوں کو لاش اور نعش کا بھی فرق نہیں پڑتا، سمجھ ہی نہیں۔ اسمعی ایسے کرتا تھا، لغت لکھتا رہتا۔ بلی کے متعلق اس سے کہا کہ میں 2 اربوں کی بات سن رہا تھا، تو اس نے کہا ہمزہ کون ہے؟ اس نے کہا جو منہ پہ جھپٹے۔ اس نے کہا یہ ہمزہ چوہا ہوتا ہے؟ اس نے کہا چوہا کہاں جھپٹتا ہے، بلی جھپٹتی ہے، تو بلی کا نام ہمزہ ہے۔ منہ پہ جھپٹے، تانا مارتا ہے۔ تان عربی میں کہتے ہیں نیزہ، اس سے چھلنی کر دینا۔ تانا مارنا، کسی کو نیزے سے چھید دینا، عمر بھر یہ نہ کرے۔ اور تانا ہمیشہ لوگ دیں گے، چپ رہے، برداشت کر لے، کبھی اپنی آپ کو اس نفسیاتی بیماری میں نہ ڈالے کہ یہ تانا دے رہا تھا۔ آپ کے علم میں نہیں ہوگا شاید، یہ ایک تانے نے پوری دنیا کی قسمت بدل کے رکھ دی تھی، پوری دنیا میں فیصلہ ہونا تھا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے یہ جنگ برپا کی تھی لِيُهْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جس کو زمین پر ہلاک ہونا ہے، تباہ و برباد ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ، اور جس کو زندگی ملنی ہے، جس قوم نے بچنا ہے وہ دلیل کے ساتھ بچے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں آئے اور آپ نے مشرکین مکہ کو دیکھا، تو ایک آدمی ان میں سے وہ سرخ اونٹ پہ سوار پھر رہا تھا۔ قصہ شروع ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 2 صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیج کے، ایک مقداد تھے ان کے دوست تھے، فرمایا فلاں جگہ جب تم پہنچو تو مجھے خبر دینا کہ کیا صورتحال۔ انہوں نے سمجھا کہ جمادی الاخری ہے، آج آخری تاریخ ہے، رجب کا چاند نظر آ گیا تھا، ان 2 کو پتہ نہیں چلا، اور ان کے سامنے سے ایک کافر گزرا، عمر حضرمی۔ عمر حضرمی جوان لڑکا تھا، انہوں نے تیر چلایا، مار دیا۔ عربوں میں جب خبر پھیلی تو وہ طوفان مچ گیا، انہوں نے کہا رجب کی تعظیم ختم ہو گئی اور عمر حضرمی کو مار دیا، یہ کیا کیا؟ تباہی پھر گئی۔
اور یہ پورے تیاری کے ساتھ اٹھ کر آئے اور بدر کا قصہ برپا ہوا۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سرخ اونٹ پہ سوار تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ساری ان کی فوج کو، اور آپ نے فرمایا یہ جو اونٹ پہ پھر رہا ہے نا، یہ اگر اس کی بات لوگوں نے مان لی تو بچ جائیں گے، کوئی نہیں مارا جائے گا۔ یہ تھے حکیم ابن حزام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پھوپھیزاد بھائی، بڑی تعریف کرتے تھے کفر کے زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایسا امانت دار جوان میں نے نہیں دیکھا زندگی میں۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے جب یہ سب آ گئے اور بدر شروع ہونے والا تھا تو یہ گئے عتبہ کے پاس، اور ان کا عتبہ عمر مارا گیا ہے۔ اس کا ہاں تمہارا حلیف تھا؟ ان کا ہاں۔ انہوں نے کہا تمہاری دوستی اور حلیف ہونے کی وجہ سے، ایک دوسرے سے کوآپریشن کی وجہ سے عمر کا بدلہ لینا ہے نا؟ اس نے کہا بالکل۔ اس نے کہا کہ عتبہ ایسے نہ کرو، دیکھو کچھ ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، کچھ خالہ کے بیٹے ہیں، کچھ اور قریبی اعزا ہیں، اللہ کی قسم اس جنگ کا کوئی بھی فیصلہ ہو، وہ مارے گئے تو ہم دیکھ کے پشیمان ہوں گے، عورتیں روئیں گی کہ یار کیا فائدہ ہوا اپنے بھائیوں کو مارنے کا، کوئی فتح نہیں ہے۔ اور اگر ہم مارے گئے تو وہ اگر دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے کفر پہ مرے، ہماری جان چھٹی، تو وہ خوش ہوں گے، ہم غمگین ہوں گے۔ نہ کرو۔ عتبہ کی سمجھ میں بات آ گئی، اس سے کھڑے ہو کے تقریر کی، اور اس نے کہا لوگوں حکیم بات سچ کہتا ہے، چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو، اور دنیا جانے، یہ جانے، عرب جانے، ان کا دین جانے اور ان کا دین جانے، اللہ جو بھی آخر پہ فیصلہ کر دے ان کو بھول جاؤ۔ حکیم ابن حزام نے کہا عمر کے لیے 100 اونٹ ہے نا، اس کے خون کے میں دے دیتا ہوں، تمہیں اگر تسلی ہو تو میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے وہ 100 اونٹ تمہیں دے دیں گے، نہ لڑو، کوئی اچھی بات۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں اپنی قبیلے کو لے کے الگ ہو جاتا ہوں، تم جاؤ اور جا کر ابو جہل سے بات کرو جو ہم سب کا سردار ہے۔ ابو جہل کے پاس چلے گئے۔ ابو جہل نے حکیم کی بات سنی اور کہنے لگا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ملے؟ ان کا نہیں ملا، کہ جادو نہ چل گیا ہو اس کا۔ پھر اس سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو کہ ہم انہیں چھوڑ دیں، اور یہ اور یہ اور یہ؟ اور اس نے نیزہ اٹھایا اور سالم زندہ گھوڑا اس کا کھڑا تھا اس کے پیٹ میں گھسا دیا، اور گھوڑا تڑپنے لگا۔ اس نے کہا خدا کی قسم ہے ہم لڑیں گے اور ہم عمر کا بدلہ لیں گے، اگر تم اتنے ہی امن پسند ہو نا تو جاؤ اور جا کر اپنی بیوی کے پاس اس کے جسم کے حصوں پہ لگاؤ زعفران، خوشبو بھی آئے اور خوبصورت بھی لگے، اور اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، یہ جنگ جو ہے نا مردوں کا کام ہے، تم جیسے لوگوں کا نہیں، نکلو یہاں سے۔ اور اس سے کھڑے ہو کے زور سے تانا مارا، یہ ہے تانا۔ اس نے کہا واہ عمراہ، ہائے عمر تیرا خون، عرب کھا گئے اس تانے۔ عتبہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہائے میرے بھائی عمر تیرا خون۔ اور پھر جنگ شروع ہوئی، اور ہوا جو کچھ کہ ہوا، وہ تانا نہ مارتا، یہ نہ کھاتا تو بدر ٹل جاتی، اور پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کون اسلام کو قبول کر لیتا۔ یہ ہے تانا۔ اللہ کہتا ہے برباد ہو گئے وہ لوگ جو تانا دیتے ہیں اور لوگوں کے معائب کو چنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے تانا کیا ہوتا ہے؟ میں نے تمہیں پالا تھا اور آج تم میرے سامنے آ رہے ہو۔ تانا یہ ہوتا ہے کہ بچے تم تھے کیا، تمہیں یاد نہیں ہے؟ تم تھے کیا محلے میں غریب آدمی تو تھے نا، میں نے تمہارے باپ، میں نے تمہاری ماں، اتنا صدقہ، اتنا، یہی تانے ہوتے ہیں نا۔ اللہ کہتا ہے قول معروف، جو تمہارے مخالفین ہیں ان کے ساتھ قاعدے کے مطابق بات کرو، جو معاشرے میں اچھی زبان رائج ہے اس کے مطابق۔ وصدقۃ،
اور قول معروف و مغفرت، اچھی بات کہنا، اور کہنا والا جو تمہیں کوئی طعنہ دیتا ہے، برائی کرتا ہے، اس کو معاف کر دینا۔ یاد رکھو یہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ تم اٹھ کے اس کا عیب نکالنے لگو۔ اللہ کہتا ہے چھوڑ دو، قاعدے کی بات کرو۔ اور اللہ کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم، زندگی میں جتنی نیکیاں بھی کی ہیں نا، دو کام کبھی نہ اس کے بعد کرنا۔ بالمن، کبھی بھی احسان نہیں جتلانا، کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ میں نے تمہارا کام یہ کیا تھا، کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ تمہیں یاد ہے تم قرض مانگتے پھرتے تھے، میں نے مدد کر دی تھی، تمہیں یاد ہے تمہیں کون پوچھتا تھا، میں نے یہ کر دیا، تمہارا کردار تھا کون رشتہ دے، میں نے اپنی بیٹی۔ یہ سب طعنے کی باتیں ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ نہ کرنا جو نیکی زندگی میں کر چکے ہو۔ بالمن، کبھی بھی احسان نہیں جتلانا، چپ رہے۔ اس احسان کو جتلا کر وہ دو کام کر سکتا ہے، اپنے سینے کو ٹھنڈا کر لے فی الحال، بعد میں کہہ دے لوگوں سے کہ دیکھا نا پھر چپ ہوا کہ نہیں، یاد دلایا یا نہیں۔ یہ اندر کا کبر اور اندر کا بڑا پن اور بڑائی جو روح میں چھپی ہوئی ہے، اظہار ہو گیا، ٹھنڈے ہو گئے۔ اور دوسری چیز عاقبت برباد کر لی۔ وہ جو اللہ کے لیے نیکی کی تھی، رشتہ دے دیا تھا، گھر بنوا دیا تھا، کوئی مشکل میں مدد کر دی تھی، وہ نیکی اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ آج کے دن کے طعنے کے لیے تھی۔ خدا کہتا ہے تمہارا تو کام نبٹ گیا، تم بڑے بن جاؤ، ہمارے ہاں کچھ نہیں رہا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے جب بھی نیکی کرو، کبھی بھی نہ تو ایک چیز کرنا یہ کہ احسان جتلاؤ، اذن اور دوسرے کے ساتھ نیکی کر کے اسے تکلیف نہ دینا، یہ کبھی نہ کرنا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرنا کبھی بھی، ایک احسان نہ جتلانا، دوسرے اسے تکلیف نہیں دینی۔ نوکر ہے، 1000 احسانات کیے ہیں، اٹھ کے خود پانی پیا جا سکتا ہے، کیوں نہ اپنا کام آدمی خود کر لے؟ آدھی رات کو بغیر ضرورت کے اسے جگانا، اس کو تکلیف دینا ہے نا، نقصان پہنچانا ہے نا۔ اپنے بچوں کو بٹھا کر سمجھایا بھی جا سکتا ہے، بات بھی کی جا سکتی ہے، کس وجہ سے ایسا کام کرے جس سے وہ تکلیف میں پڑ جائیں۔ اللہ کہتا ہے کبھی بھی ایسے نہ کرنا کہ تم ان کو تکلیف۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آتا ہے کان یخدم لنفسہ، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام جتنے بھی بار میں گھر میں اٹھ کے خود ہی کر لیا کرتے تھے، کسی کو زحمت نہیں دیتے تھے۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تو گھر تشریف لاتے تھے، گھر کے کاموں میں ہمارے ساتھ شریک بھی ہو جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو غور سے دیکھ لیتے تھے کہ باہر بیٹھے ہیں لوگ، ہیں عرب ہیں، کچھ اس معاشرے میں جو صفائی اور پاکیزگی نہیں ہے، کوئی کیڑا، کوئی جوں، کوئی چیز میرے کپڑوں میں تو نہیں آتی۔ اپنا جوتا دیکھتے تھے کہ گانٹنے کے قابل ہے، کوئی ٹانکا لگانا ہے، خود کے بیٹھ کے اسے ہی کر لیتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا کوئی کام ہوتا تھا خود ہی کر لیتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک یہ نوابی نہیں جاتی، ایک معذور ہے، اس کا ایک الگ۔ ہم حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کراچی حاضر ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ساری عمر شادی کے بعد آج تک مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کبھی اتنا بھی کہا ہو کہ پانی پلا دیجیے۔ فرمایا میں اپنے سارے کام خود کرتا ہوں، 80 سال کے قریب عمر تھی، فرمایا اپنے کام خود کرتا ہوں، اس کا تھوڑا احسان ہے مجھ پہ کہ مجھے قبول کر لیا، میری اولاد اس سے ہے، کتنی اچھی ہیں، وہ کھانا پکا دیتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں انہیں کہوں کہ میرے کپڑے، اور فرمایا نہیں، ہم اپنے کام خود ہی کر لیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جن کے ساتھ نیکی کرو کبھی بھی احسان نہیں جتلانا ایک، اور دوسرے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ محلے میں ایک کولر لگا دیا،
اب یہ کیا ضروری ہے کہ محلے کے ایک ایک فرد کو طعنہ دیا جائے کہ تم نے پیسے نہیں دیے اور تم نے یہ نہیں کیا، مجھے دیکھو نا پھر کیا کی؟ نیکی برباد ہو جائے گی۔ تو طعنہ وہ تو نیزے کی طرح چبھ جاتا ہے، نتیجہ یہ کہ اس میں انسان اپنے لیے کلفت محسوس کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لے، اللہ کے ہاں پہنچے گا تو سب پتہ چل جائے گا کہ کس نے کس کے لیے کیا کیا۔ پوری بدر اس سے ایک طعنے نے لڑا دی کہ اس کا خون یہ اور یہ، اسی لیے ایک آدمی نے ایسی حرکت کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گالی دینے پہ فرمایا تھا کہ تم خاموش رہتے تو زیادہ اچھا تھا بجائے اس کے کہ تم زبان کھول دیتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، شرک کے علاوہ بھی کوئی چیز ایسی ہے جو آدمی کو اوندے منہ جہنم میں گرے۔ اوندے منہ کا مطلب ہے کہ کھڑا اور اچانک پیچھے سے کوئی دھکا دے اور جا کر گرے زمین پہ یا جہنم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو اپنی ہاتھ، اپنی انگلی اور انگوٹھے سے زبان پکڑ کے بتایا، آپ نے فرمایا معاذ یہ ہے جو لوگوں کو اندھا دھند جہنم میں گرائی تھی۔ کبھی بھی طعنہ نہ دے، وہ عمر بھر یہ زخم لگے ہوئے پھر مندمل نہیں ہوتے، اپنے آپ کو بھی بچائے اور دوسروں کو تو بچائے ہی بچائے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے دوسری جگہ کہتا ہے کہ لوگوں معاف کر دینا اور صدقہ کر دینا، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ مانگنے والے کو تم طعنہ دو یا مانگنے والے کو تم اتنا رسوا کرو کہ وہ تکلیف محسوس کرنے لگے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک شعر پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان تک خبر پہنچتی تھی کہ اہل مکہ نے یہ طعنہ دیا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، تو آپ فرماتے حسان میری طرف سے جواب دو۔ اور حسان رضی اللہ عنہ کو متعلق فرمایا تھا اللہم ایدہ بروح القدس، اے پروردگار جس طرح مجھ پہ وحی آتی ہے نا جبریل امین کے ذریعے سے حسان ابن ثابت کی مدد کر، یعنی جبریل اسے الہام کرے کہ کیا جملہ کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا۔ پھر ایک دن فرمایا حسان تمہیں پتہ ہی ہے کہ جب تم ان لوگوں کو کچھ کہو گے، ان کا جواب دو گے تو میرے آباء و اجداد کی اور ان کی رشتہ داریاں ہیں، ایسے نہ ہو کہ ان کو کہتے کہتے میرے جد امجد کسی کو بھی تم اس میں لے آؤ۔ اور پھر دیکھو فرمایا جاؤ ابو بکر کے پاس، اور ابو بکر عربوں کے نسب کے سب سے بڑے ماہر ہیں۔ حسان ابن ثابت نے ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنے اچھے ہیں، لوگوں کو اتنا نفع دینے والے ہیں کہ اگر کلمہ شہادت میں نفی نہ ہوتی تو ہم نے تو آج تک آپ کی زبان سے نہ سنی ہی نہیں۔ جو ہے دے دو، جو نہیں ہے تو اچھا بھئی بیٹھو انتظار کرو، ممکن ہے کوئی چیز آ جائے، اچھا میں تمہیں دے دوں، ممکن ہے میں تمہاری ضرورت پوری کر سکوں۔ پوچھتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے منع کیا، اور اللہ نے منافقوں کا کہا ہے یلمزک فی الصدقات، آپ جو تقسیم کر رہے ہیں غنیمت کو، یہ منافق لوگ ہیں، آپ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر اس بیماری سے بچائیں۔ طعنہ تو میں نے دینا ہی نہیں عمر بھر، غلط بات، اور سن لیا ہے کسی سے برداشت کر لینا ہے، پی جانا ہے۔ اللہ کے ہاں پہنچ کے بہت سی چیزیں ہیں جس کا حساب آخر ہمارے دشمنوں نے بھی تو دینا ہے، ہم نے بھی تو دینا ہے، اس لیے چھوڑ دے کہ قیامت میں یہ سب حساب کتاب سب برابر ہو جائیں گے، سب پتہ چل جائے گا کہ کس نے کس کو کیا کہا تھا اور اللہ نے اس پہ کیا گناہ معاف کر دیے اگر آخرت پہ یقین ہے۔ اور سب سے زیادہ غافل اس وقت ہم مسلمان ہیں
ہمارے اعمال ایسے ہیں جیسے قیامت میں اللہ نے پوچھنے ہی نہیں ہیں اور کوئی آخرت برپا ہی نہیں ہوتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے محو گفتگو ہیں، انہوں نے کھانا پکا رکھا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ عمر بھی چھوٹی تھی، اور ایک بچی آئی، دستک ہوئی، اجازت پہ وہ اندر آ گئی، تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک پیالہ ہے اور اس میں کوئی چیز ہے، تو بچی نے کہا کہ فلاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے یہ بھیجا ہے کہ آپ آج کھانا کھا لیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود کھانا پکا رکھا تھا، بشریت ہے، انسان ہے، انہوں نے ایک ہاتھ مارا اس ٹرے پہ، کھانا بھی گر گیا، برتن بھی ٹوٹ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس بچی کو کہا کہ فی الحال چلی جاؤ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالہ ٹوٹا ہوا اور کھانا اٹھانے لگے، بعض جگہ آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور پھر جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خوش تھیں، فرمایا ایک کام کرنا ہے، ان کا جی حکم، فرمایا ایک برتن منگاؤ اور کھانا پکاؤ اور اس میں ڈال کے میری اس بیوی کو بھیجا جس کا برتن آپ نے توڑ دیا۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، موقع دیکھنا ہے کہ کس موقع پہ کیا اچھی بات سمجھائی جا سکتی ہے، کیا اچھی بات کہی جا سکتی ہے۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ روزانہ، ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ اپنے بچوں کو بٹھایا جائے اور بچوں کو بتایا جائے کہ بیٹے یہ نفسیاتی بیماریاں کیا ہوتی ہیں، یہ آپ نے تانا دیا نا، یہ چیز ٹھیک نہیں، اسے سمجھانا چاہیے۔ چھوٹے بچے سیکھ جاتے ہیں، بات میں آ جاتے ہیں، اچھی بات میں بھی آ جاتے ہیں، بری بات میں بھی آ جاتے ہیں۔ عربوں کے یہاں شادیاں بہت کم عمری میں ہو جاتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تمہاری 9 بہنیں ہیں اور تم نے شادی اتنی بڑی عمر کی عورت سے کر لی۔ ان کا اللہ کے رسول اسی لیے کہ میرے گھر میں کوئی بڑی عورت ہے نہیں، تو میری بیوی میری بہنوں کی تربیت بھی کر دے گی اور میری بہنوں کے مسائل بھی حل کر دے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم کم عمر سے کر لیتے تو تم اس کی خود گویا یہ معنی تھے کہ تربیت کر سکتے تھے، یعنی اپنی بیوی کو اونچ نیچ سمجھا سکتے تھے۔ بڑی خاتون آئی نا، ان کی اپنی عادات پختہ ہیں نا، تو انہیں دشواری پیش آئی۔ یہ ہوتا ہی ہے انسانی معاشرے میں، اس لیے چھوڑ دیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، قتل کیسے ہو رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیشہ اپنے بچوں کو نفسیاتی بیماریوں سے نکالنا چاہیے کہ بیٹے اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، غربت میں بسر کرنا ہے، یہ حقیقت ہے، آپ کو میرا ساتھ دینا ہے، یہ محرومی ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ پڑھیں گے، آپ بڑے، آپ کی زندگی میں ممکن ہے یہ محرومی نہ ہو، میں آپ سے کس بات کو چھپا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ سب کام اصلاً محبت سے، کبھی بھی نفرت کے قریب نہیں جانا چاہیے، بالکل نہیں۔ عورت ایک زندہ جیتا جاگتا وجود ہے، وہ بیوی، بہن، ماں، اس رشتے سے ہٹ کے بھی سوچنا چاہیے کہ یہ انسان ہے یا نہیں ہے، یہ کسی کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے، اللہ جس سے بڑا کوئی نہیں، وہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کا خیال کرنا، اپنی بہنوں کا اور والدہ کا، عاشروہن بالمعروف، قاعدے اور سلیقے کے مطابق ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وفات سے پہلے کہ 2 کمزوروں کے متعلق میں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں، میں جا رہا ہوں دنیا سے، ایک بات میں تمہیں یہ بتاؤں کہ عیسائیوں اور یہودیوں کو ان علاقوں میں دخل نہ دینے دینا جو میں نے اپنی زندگی میں فتح کیے ہیں، عربوں کے معاملات میں عیسائیوں اور یہودیوں کو نہ آنے دیں۔ پھر فرمایا دوسری بات نماز نہ چھوڑنا، پھر فرمایا تیسری بات 2 کا ہمیشہ خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا اور عورتوں کا۔ وفات سے پہلے بھی وصیت فرما کے گئے کہ دیکھو عورتوں کا خیال رکھنا ہے،
آپ تصور کریں اللہ آپ کو کہہ رہا ہے، آپ تصور کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی گھر والی کا اور ان عورتوں کا خیال کرنا ہے۔ کون اتنا بے شرم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ڈوب مرے پھر بھی جا کر اپنی عورتوں سے کوئی زیادتی کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، ویسے ہی شرم آتی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے ضرور اطاعت ہو، ضرور مانیں گے، ضرور آپ کی بات کو پورا کریں۔ اس لیے ہمارے ہاں جو نفرتیں ہیں نا اور جو غصے کے ماحول ہیں یہ کاٹ دیتے ہیں۔ ہم کیوں نہ اپنے آپ کو نفسیاتی بیماریوں سے باز رکھیں، ہم اپنی اولادوں کو نفسیاتی بیماریوں سے نکالیں، حقائق کو تسلیم کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں، ان کو بتائیں بیٹے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ہم سب نے مر جانا ہے۔ یہ نصیحتیں پھر 100 سال تک چلتی ہیں۔ ہم بہت چھوٹے تھے، ہماری والدہ اب بھی کبھی کبھی کہتی ہیں لیکن اب تو بھول بھی جاتی ہیں، اس وقت ہمیشہ کہتی تھیں کہ گھر اور دادی 100 سال کے لیے ہوتے ہیں۔ اس فکرے پہ آپ بھی غور کیجئے، فرماتی تھیں گھر اور دادی یہ 100 سال کے لیے ہوتی، یعنی 2 3 نسلیں ماں بتاتی ہے نا تمہاری دادی ایسی، یہ ایسا یہ ایسا، پھر آدمی خود 70 برس کا ہو جاتا ہے، پھر یاد آتا ہے دادی میری ایسی تھی، تو 100 سال تو ویسے ہی گزر جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ نیکی، ہمیشہ اچھی بات، نہ تانا دینا ہے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تانا سننا ہے تو صبر کرنا ہے، جواب نہیں دینا، یہ انسان کو بہت سی نفسیاتی بیماریوں سے نکال دیتا ہے۔